حدیث رسالت ہے، اور علماء گواہی دیں گے کہ صرف شیعہ کتب میں نہیں بلکہ طرفین کی کتابوں میں موجود ہے۔ نہ ہو شہرہ کٹوا دوں، اور اگر ہے، اکثر میں پاکستان کے باہر جہاں بھی جاتا ہوں ممبر سے عموماً یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عالم کو حدیث پڑھنے کا قطعاً حق نہیں ہے جو صاحب حدیث کی منشا کو سمجھتا نہ ہو۔ یعنی خبر تو ہونی چاہیے کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے۔ جی وہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ آپ میں ہر بندہ گواہی دے گا کہ ہم نے پہلے سن رکھی ہے، لیکن اب اپنے اس خاکسار سے بھی سن لیجئے۔ رسول نے ایک دن فرمایا تھا لولا علی لماؤ کاؤ نالفاؤ تیماتا کفون آدمو فمن دونہ، فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا، کفو نہیں تھا، آدم ہو فمن دونہ، چاہے آدم ہو یا عیسیٰ۔ سن رکھی ہے نا یہ حدیث؟ جو خاموش ہو نہیں سنی تو تائید کرو تو آگے بڑھوں۔ مشہور عالم حدیث ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفر نہیں تھا، چاہے آدم ہو یا کوئی دوسرا۔ سر اٹھاؤ، آج اگر آدم دنیا میں آ جائیں، آپ میں سے کسی شخص سے رشتہ طلب نہیں کر سکتے۔ اللہ کرے میرے سامنے تماشائی نہ ہوں، خریدار ہوں کہ جو میں پہنچانا چاہتا ہوں اسے وصول کر سکیں، سنبھال سکیں۔ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اس لیے کہ حوا کے علاوہ کائنات کی ہر عورت بیٹی ہے آدم کی، ہے نا؟ ہے نا؟ صرف حوا حلال ہے آدم پر، باقی کوئی نہیں، بیٹی ہے۔ ہم 2 ٹکے کے لوگ ہیں، ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ جو مصدر شریعت ہے وہ نہیں جانتا، پھر کیوں کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو نہ آدم ہمسر تھا فاطمہ کا، نہ عیسیٰ تھا۔ یہ دلیل ہے اس امر کی کہ فاطمہ اولاد آدم میں شامل نہیں ہے۔ پلے پڑی ہے میری بات؟ سر سے تو نہیں گزر گئی ہیں؟ جی ورنہ شریعت پہ بھی داغ لگتا ہے اور رسول کی غیرت پہ بھی دھبا ہے کہ اگر سیدہ اولاد آدم میں شامل ہوں اور رسول یہ کہیں لما کان لفاطمہ کفن آدم فمن دونہ، معلوم ہوتا ہے اولاد آدم میں یہ شامل نہیں، تو جب محکومہ اولاد آدم میں شامل نہیں، جو سر کا تاج ہے فاطمہ کا، جو ویسے ہی ابو تراب ہے، اس کو اولاد آدم نہیں۔ ایک جملہ یاد دلاتا ہوں، حوالہ بھی پیش کرتا ہوں، اور تمہارے ہجوم سے لے کر قیامت کے ہجوم تک اللہ کی عدالت تک غضنفر پر ذمہ دار ہے، اور ذمہ داری سے فکرہ کہنے لگا ہوں، بس یاد دلاتا ہوں کیونکہ میں اگر تفصیل سے پڑھنا شروع کر دوں تو پھر گھنٹہ گزر جائے گا۔ یاد کرو کبھی سلطان کربلا نے کھیل ہی کھیل میں کسی کو بچے عطا کر دیے تھے؟ اب پتہ نہیں ارباب منبر یہ واقعہ کہاں سے پڑھتے ہیں، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں سنی سنائی پڑھنے کی غضنفر کو عادت نہیں، خود جو آنکھوں سے دیکھتا ہوں وہی پڑھتا ہوں۔ علامہ عین العارفین حسینی نے مناقب السادۃ الکرام میں جو جملے لکھے ہیں، نانا کے دربار میں گئے حسین، نانا جان یہ سوالی روتا ہوا کیوں گیا ہے آپ کی بزم سے؟
حسین تم کیوں سفارشی ہو؟ کہا سفارشی نہیں، وکیل ہوں، وکالت کرنے آیا ہوں اس غریب الدیار کی۔ یا تو یہ عدالت اپنی روایت میں ثابت کرے کہ کبھی کوئی اس بارگاہ سے خالی لوٹا ہو، میرا موکل کیوں؟ حسین تم بہتر جانتے ہو اس کی تقدیر میں نہیں۔ مسکرا کے کہا تقدیر میں ہوتا تو بال بک میں بیٹھے بچھائے نہ لے لیتا، آپ کی بارگاہ میں آیا اسی لیے۔ حسین میں کیا کروں جب لوہے محفوظ پہ نہیں، کیسے دوں؟ کہا پھر میں نے دے دیا۔ میں پھر جو آغاز میں نے جملے کہے تھے کہ میرا خطاب اس کے لیے ہوتا ہے جو ان کو مانتا ہے، سوچتا نہیں، چونکہ ہماری عقل مدرکات پر محیط ہو سکتی ہے اور یہ لوگ ادراک سے پہلے کے ہیں، ہاں اس لیے ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ میرے بزرگوں، بھائی عزیزو، رسول نے بظاہر حیران ہو کے کہا کیا کہہ رہے ہو حسین؟ میں نے 2 دے دیے۔ حسین لوح کو تو پڑھ لے، 3 دے دیے۔ حسین مقدر میں نہیں، 4 دے دیے۔ حسین تجھے ہو کیا گیا ہے؟ 5 دے دیے۔ حسین وحی سے تو مشورہ کر لے، 6 دے دیے۔ حسین اللہ سے تو پوچھ، 7 دے دیے۔ اللہ اکبر، العظمت اللہ۔ تھک گئے تو چھوڑ دوں؟ نہیں، جس جملے کے لیے علماء کرام میں نے تکلیف سماعت دی ہے اپنے سامعین کو وہ یہ ہے، جب حسین نے کہا نا 7 دے دیے ہاشم بھائی، سائل نے کہا مولا بس بہت ہیں، حوالہ میں نے دے دیا، اور کسی جنگل میں تو خطاب نہیں کر رہا، دیکھ لینا اور پھر غضنفر سے بات کرنا۔ جب اس نے کہا نا بس، شہنشاہ کربلا نے کہا اوف، میرے بہرے کرم میں کنکر پھینک کر جھولی اتنی چھوٹی۔ نہیں، حیدرآباد والوں، جو جملہ میں کہنے چلا ہوں اسے لکھنا نہ ہے دل پر۔ میرے مولا نے کہا کاش تو کم ظرفی نہ کرتا اور چپ رہتا تو میدان قیامت میں اولاد آدم ایک طرف آتی۔ پلے پڑی بات نہیں، کیا فرمایا میرے شہنشاہ نے؟ اگر تم چپ رہتے تو میدان قیامت میں اولاد آدم ایک طرف ہوتی اور میرے بخشے ہوئے بیٹے۔ نہیں، علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو میرا خطاب جوہلا سے نہیں ہے، علی والوں سے ہے۔ حسین کا یہ کہنا کہ اولاد آدم الگ آتی، میرے بخشے ہوئے بچے علیحدہ آتے، یہ جملہ دلیل ہے کہ جو بیٹے حسین نے اسے دیے وہ اولاد آدم میں شامل نہیں تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ 14 کا نمک کھا کے 14 کو بھونکنے والوں،
جن کی عطا اولاد آدم کے زمرے میں نہیں، وہ خود تیرے زمرے میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟